بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقدس اور برگزیدہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کثیر مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام صابر اور شاکر تھے، اور ساری زندگی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اور اپنے تمام معاملات کو رضائے الہی کے تابع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد پاک سے ہیں۔ ابن عساکر نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام کے شہر کے لوگ اپنے بادشاہ کے پاس گئے، اور وہ ظالم و جابر تھا۔ لوگوں نے بادشاہ سے اس کے ظلم کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے، مگر آپ علیہ السلام نے بادشاہ سے نرم لہجے میں بات کی، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اپنی کھیتی کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سخت آزمائش میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، تم نے اپنی کھیتی کی غرض سے میرے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے تقیہ کیا۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ابلیس لعین نے فرشتوں کو آپس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، تو ابلیس لعین کے دل میں حسد اور عداوت نے جگہ لی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ مجھے تسلط اور اختیار دے تاکہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کو دین کے معاملے میں سخت آزمائش میں مبتلا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے لیے ابلیس کو آپ علیہ السلام کے مال و دولت پر اختیار دے دیا، اور عقل و جسم اس کے اختیار سے باہر تھا۔ چنانچہ ابلیس نے سرکش جنات کو مشورہ کے لیے بلایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ملکیت میں ملک شام کا علاقہ بسنیہ اپنے تمام تر آمدنی کے ساتھ تھا۔ اس علاقے میں آپ علیہ السلام کی 1000 بکریاں مع چرواہے تھیں، اور 500 بیلوں کی جوڑیاں تھیں، جنہیں 500 غلام چراتے تھے، اور ہر غلام اپنی بیوی، اولاد اور مال اور دولت رکھتا تھا۔ بیلوں کو جوتنے کا سامان گدھے اٹھاتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے پاس 500 گدھے تھے، اور ان گدھوں میں سے ہر ایک کے 4-5 بچے بھی تھے۔